پانچواں حصہ سبق نمبر 4 عالم برزخ کا بیان۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن، تمام انسان اور جنات کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کی وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے، کسی کو تکلیف۔ مرنے کے بعد روح و جسم میں تعلق رہتا ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح جسم سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں پانی ٹھنڈا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں، مگر کلفت و عزت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعینی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ برزخ میں میت پر کیا کیا باتیں گزرتی ہے؟ وقتہ قبر یعنی جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس ہیبت ناک صورت والے منکر و نکیر نامی دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ کرخص آواز میں اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ان کے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ مردہ مسلمان ہے تو جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مردہ اگر منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا۔ مسلمان میت کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ نافرمان مسلمانوں میں ان کی معصیت کے مطابق بعض پر عذاب بھی ہوگا، پھر ان کے پیران اعظام یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب اللہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ بعض کے نزدیک مسلمان پر سے قبر کا عذاب جمعہ کے رات آتے ہی اٹھا دیا جاتا ہے۔ کافر اور منافق کی میت کے لیے آگ کا بچھونا بچھا کر اور آگ کا لباس پہنا کر جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس پر فرشتگان عذاب مقرر کر دیے جائیں گے، نیز سانپ بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ مسلمان کی اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت میں آ کر انہیں انس دیں گے، اور کافر و منافق کے برے اعمال کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے ہو کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ مسلمان کی ارواح خواہ قبر پر ہو یا چاہے زمزم شریف میں یا آسمان و زمین کے درمیان یا آسمانوں پر یا آسمانوں سے بلند یا زیر عرش قندیل میں یا اعلی علیین میں، خواہ کہیں ہو، ان کی راہ کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں، اور اپنے اقارب کا حال ایک دوسرے سے دریافت کرتی ہیں، اور جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی اور اس کی بات سنتی ہیں۔ کافروں کی خبیث روحیں مرگھٹ وغیرہ میں قید رہتی ہیں، کہیں آنے جانے کی انہیں اختیار نہیں، مگر وہ بھی کہیں ہوں قبر یا مرگھٹ پر گزرنے والوں کو دیکھتی پہچانتی اور ان کی باتیں سنتی ہیں۔ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ ثواب و عذاب صرف جسم پر ہے یا روح اور جسم دونوں پر؟ عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک لنجا کسی باغ میں پڑا تھا اور میوے دیکھ رہا تھا، مگر ان تک نہ جا سکتا تھا۔ اتفاقاً ایک اندھے کا ادھر سے گزر ہوا جو کہ باغ میں جا سکتا تھا، مگر میوے اسے نظر نہ آتے تھے۔ لنجے نے اندھے سے کہا تو مجھے باغ میں لے چل، وہاں جا کر ہم اور تم دونوں میوے کھائیں۔
اندھا اس کو اپنی گردن پر سوار کر کے باغ میں لے گیا، لنجے نے میوے توڑے اور دونوں نے کھائے، اس صورت میں مجرم کون ہوگا؟ دونوں ہی مجرم ہیں، اندھا جسم ہے اور لنجا روح۔ جب جسم قبر میں گل جائے گا تو عذاب و ثواب کس پر ہوگا؟ جسم اگرچہ گل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ وہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے اجزاء ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم اور مورد عذاب و ثواب ہیں۔ عذاب قبر اور تنعیم قبر حق ہے، اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ مردہ اگر دفن نہ کیا جائے تو اسے سوالات کہاں ہوں گے؟ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں ہی سوال و جواب اور ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے اجسام محفوظ رہیں گے؟ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہید اور حافظان قرآن جو کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کی، اور وہ کہ جو اپنے اوقات درود شریف اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، اور جو شخص انبیاء کرام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے تو معاذ اللہ وہ توہین کا مرتکب اور گمراہ بددین ہے۔ زندوں کی خیر خیرات سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، تلاوت قرآن، ذکر، زیارت قبور، خیر خیرات، غرض، ہر قسم کی عبادت اور ہر عمل نیک، فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، ان سب کو پہنچے گا، اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا، یہ نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ملے، بلکہ یہ امید کہ اس پہنچانے والے کے لیے ان سب کے مجموعے کے برابر ملے۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب کم از کم 10 ملے گا، اس نے 10 مردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو 10 ملیں گے، اور اس کو 110۔ وعلی ھذا القیاس، حدیث شریف میں وارد ہے، جو شخص 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے گا تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب مردے کو پہنچایا تو انشاءاللہ تعالی پہنچے گا۔ یہاں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فرض کا ثواب پہنچا دیا تو اپنے پاس کیا رہ گیا، اس لیے کہ ثواب پہنچانے سے فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو چکا، پھر وہ عود نہ کرے گا، ورنہ ثواب کس شے کا پہنچتا ہے۔ لہذا فاتحہ مروجہ جو کہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، یہ جائز بلکہ محمود اور شرعاً مطلوب ہے۔ ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے؟ ایصال ثواب جسے عرف میں فاتحہ یا اولیاء کرام کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نظر و نیاز کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ و آیت الکرسی 1 بار اور 3 بار یا 7 یا 11 بار سورہ اخلاص، اور اول و آخر 3 یا زائد بار درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر عرض کرے کہ الہی میرے اس پڑھنے پر، اور اگر کھانا وغیرہ رکھا ہو بھی تو ان کا نام بھی شامل کرے، اور کہے کہ میرے اس پڑھنے اور ان چیزوں کے دینے پر جو ثواب مجھے عطا ہوا اسے میرے عمل کے لائق نہ دے بلکہ اپنے کرم کے لائق عطا فرما، اور اسے میری طرف سے فلاں ولی اللہ مثلا حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر پہنچا، اور ان کے آبا و کرام، وہ مشائخ اعظام، وہ اولاد و مریدین اور محبین، اور میرے ماں باپ، اور فلاں فلاں، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جتنے مسلمان ہو گزرے یا موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گے، سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔